بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 119 سورۃ التوبہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں پر اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے معنی کیا ہے آپ سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس کے اندر محبت میں اچھے کام کرنا اور اللہ کے خوف سے برے کاموں سے رکنا دونوں چیزیں آئیں گی، کیونکہ اتقوا میں تقوی کے معنی آتے ہیں، صرف بچنے نہیں بلکہ نیک کام کرنے کے بھی ہیں. وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی عمل سے ایمان کی سچائی پتہ چلتی ہے، اور ایسا سچ جو ہے جو اپنا ایمان بیان کرتا ہے، وہ ابھی مثال جو ہے ہم نے دیکھی ہے کس سے، صحابہ کرام کی سچائی سے. ان کا ایمان کو جو ہے بالکل سچے رہنے کے اوپر کس طرح جو ہے وہ رکھتا تھا، بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. یعنی ان کے ایمان کا تقاضا. کعب بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم دیکھیں تو ان کا ایمان ان کو جھوٹ نہیں بولنے دیا، اور ان کے جو ہے عمل سے وہ اپنے ایمان کی سچائی بھی جو ہے بیان کیے. تو اسی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور پھر وہ منافقین کے ساتھ نہیں ہوئے. تو یہ سب سے بڑا ٹول، سب سے بڑا ہتھیار ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ سچا ہونا ہے. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ منافقین کے جب ہم سائنز اور علامات دیکھتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی علامت جھوٹ بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ برے چیزوں سے بچو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے آس پاس تھے، من الاعراب، اعراب میں سے، یعنی اعراب یعنی بدو لوگ جو مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں یا مدینے کے سراؤنڈنگ ایریاز میں رہتے تھے، ان کے لیے بالکل نہیں ہے ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائے، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول سے. یعنی اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز کا حکم دے، جو بھی چیز کی دعوت دے، جو بھی چیز کے لیے بلائے، اس سے پیچھے رہنا. یہ بالکل مدینے والوں کے لیے اور مدینے کے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس ٹائم پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل پریزنس تھا اور فزیکلی ان کو بلاتے تھے تو پھر ان کے لیے ہے. ولا یرغبوا، اور نہ منہ موڑو، بانفسہم، اپنے نفسوں کی وجہ سے، عن نفسہ، آپ کے ذات سے. یعنی اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ آیتیں خاص طور سے جنگ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے اپنی جان کی فکر، اپنے نفس کی فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پکار سے، ان کے جو ہے بلانے سے، ان کے جو ہے آنے اور ہیلپ کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اس سے پیچھے مت رہ جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہونا چاہیے. یعنی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے آپ کی محبت سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بات سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اپنے جو ہے نفس کے آرام سے، اپنے نفس کے جو ہے مرضی سے زیادہ ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونا، یعنی خود سے بھی زیادہ ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ میری جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنی جان سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا عمر تمہاری جان کے بعد میری جان ہے؟ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا اور کہا کہ ان کی خود کی جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہے. تبھی جو ہے ایمان ہمارا پورا اور کمپلیٹ ہوتا ہے.
تو اپنے نفس کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنا یا ان سے بے پرواہ ہونا یہ بالکل بھی ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا فزیکل پریزنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تھا، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اپنی نفس سے زیادہ یعنی اپنی نفس کی خواہش میں سنت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اپنی نفس کے خاطر سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور نہیں ہونا چاہیے، اپنی نفس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونا چاہیے۔ وی آر ناٹ امپورٹنٹ، سنتیں امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھانا امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریسپانسبلٹی بینگ امت وسط ہم کو دیے ہیں وہ ہمارے لیے اپنی نفس، اپنی جان، اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی کمفرٹ سب چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ کہ بے شک انہیں لا نہیں یصیبہم پہنچے ان کو ظمأ پیاس، یعنی تبوک کے راستے میں جو ہے پیاس نہ ہو، اس لیے ولا نصب اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیلی راستے میں اللہ کے، ولا یتعون اور نہ لتھاڑے، موطئن کسی لتھاڑنے کی جگہ کو، یعنی چلنے کی جگہ اور جہاں پر وہ جاتے تھے جو تکلیفیں ان کو جو ہے ہوتی تھی، یغیظ الکفار کہ غصہ دلائے کفار کو، ولا ینالون اور نہ انہوں نے لیا من عدوٍ کسی دشمن سے نیلن کچھ لینا، الا مگر کتبہ لکھا گیا، لہم بھی ان کے لیے ساتھ اس کے عمل صالح نیک عمل۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی سفر میں یعنی خاص طور سے یہاں پر کیونکہ جہاد کا سفر ہے اور جنگ تبوک کے سفر پہ جو بھوک ہے، پیاس ہے، تھکاوٹ ہے، جو بھی ہے اس کے بدلے انسان کو اجر ملتا ہے، ہر مشکل کے بدلے، ہر چیلنج کے بدلے انسان کو اجر ملتا ہے، یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی جو ہے سنت کے اوپر آپ عمل کریں، چھوٹا سا چھوٹا سنت کیوں نہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے کام آپ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل اس کے بدلے لکھا جاتا ہے۔ اگر انسان چھوٹا سا چھوٹا کام جیسے اپنے بچوں کے لیے جو ہے کچھ کرتا ہے، گھر کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کرتا ہے تو پھر اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیے آپ، مشکل اور پریشانی کہاں نہیں ہوتی ہے، مشکل اور پریشانی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کے لیے دیکھیے، ایون اف یو آر گوئنگ فار این انجوائمنٹ، ایون اف یو آر گوئنگ آن اے ویکیشن، اس میں بھی یو ہیو ٹو ٹیک ایفرٹس، یو ہیو ٹو جو ہے پیک ایوری تھنگ، یو ہیو ٹو پٹ فزیکل ایفرٹس اینڈ دین یو ہیو ٹو گو۔ تو مشکل تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن وہی مشکل اگر اللہ کی رضامندی کے لیے لگائے اور اللہ کی جو ہے راہ میں کیے جائے تو پھر اس کا تو اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتائے جا رہے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنین کا اجر۔ اور کیسے ضائع نہیں کرتا؟ نہ کہ ضائع کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک چھوٹی سی نیکی کو بڑھا کر جو ہے کئی ٹائمز، یہاں تک کہ 700 ٹائمز تک بھی اس کا اضافہ کرتے ہیں، اور کئی جگہ تو جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ بغیر حساب بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے ایک صحابی پیچھے رہنے والے صحابی میں تھے، تو وہ باغ میں گئے، بیوی نے پانی چھڑکا، چٹائی بچھائی، تازہ کھجور اور پانی دیے، وہ دنیا کے لیے نہ گئے تھے لیکن فوری ریئلائز کیے، ابو قاسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جیسے ہی ریئلائز کیے فوری نکلے اور پھر جو ہے وہ جو قافلہ تھا اس کے ساتھ جا ملے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کیسے جو ہے دنیا کی لذتوں کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، دین کے لیے کام کرنا یہ پریفر کرتے تھے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی سے شروع ہوئی، اور امت کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں سے ہوگی۔ یعنی یہ امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بگننگ کہاں سے شروع ہوئی؟ بالکل صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے محبت، آخرت کے اوپر یقین، لیکن پھر اب ریورس جو ہے پوری چیز جا رہی ہے۔ اب آج اگر ہم دیکھیں دنیا سے لمبی امیدیں، دنیا کے اوپر بھروسہ، تو یہاں سے جو ہے اس امت کی بربادی شروع ہوئی۔ تو اس لیے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور آخرت کی فکر یہ انسان کو ہونا
چاہیے. ولا ينفقون اور نہیں خرچ کیا انہوں نے نفقتن کوئی خرچ کرنا صغیرتن چھوٹا ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑا ولا یقطعون اور نہیں پار کی انہوں نے وادین کوئی وادی الا کتب لہم مگر لکھا گیا ان کے لیے لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی احسن ما کانوا یعملون بہترین جو کچھ تھے وہ عمل کرتے. جو بھی صحابہ کرام نے کیا اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے خود کو جو ہے جا کر خود کے کنٹریبیوشن سے ایون ایک چھوٹی سے وادی سے بھی گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اجر لکھ دیا ہے. لیکن جو رک گئے جو نہیں گئے ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے تو جو ہے کچھ بھی نہیں رہا، الٹا جو ہے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی. اور ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے ایگزیکٹ نہیں کہ کوئی تکلیف انسان کے اوپر نہیں گزرتی ایمان کی کیفیت میں کہ جو ہے اس کو نیکی لکھی جاتی اور پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چپ جائے تو اس کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے ایمان کی کیفیت میں، اور انسان جو ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کرتا ہے. وما کان المؤمنون اور نہیں ہے کہ مومن لی ینفروا کافہ کہ وہ نکلے سارے کے سارے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سارے کے ساروں کو ایک ساتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. فلولا نفرن پھر کیوں نہ نکلی من کل فرقۃ ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفتن ایک جماعت یعنی ایک گروپ میں سے کچھ لوگ لے کر کچھ لوگ جو ہے نکل جاؤ لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کرے. یہاں پہ لیتفقہوا پلورل ہے ٹھیک ہے فی الدین دین میں. وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ خبردار کرے قومہم اپنی قوم کو اذا رجعوا جب وہ لوٹے الیہم ان کی طرف لعلہم تاکہ وہ یحذرون بچے. کس سے بچے؟ اللہ کے عذاب سے بچے، گناہوں سے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کے ساتھ تھے وہاں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہر وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں نہیں رہتے تھے اور رہنا پاسبل بھی نہیں تھا. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر کچھ سیکھتے سکھاتے تو پھر ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے. اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو ایک جماعت جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہو لوگوں کو دین کا علم سکھائے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر ایک انسان پر سوسائٹی کے یہ لازم نہیں ہے. یعنی پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر دین کا کام کرے تبلیغ کا کام کرے یہ لازم نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. اور یہاں پہ کیا کیا آئے گا؟ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح کرنا ہے لوگوں کا، طہارت کے بارے میں سکھانا، نجاست کے بارے میں سکھانا، نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں سکھانا، حرام مکروہ اور حلال کے بارے میں سکھانا، مال ہو تو مال کے احکامات سکھانا، زکوٰۃ کے احکامات سکھانا، حج کا سکھانا، بزنس کے سکھانا، نکاح طلاق کے احکامات سکھانا. جو شریعت میں انسان کے اوپر فرائض ہے وہ جو ہے لوگوں تک تمام ان کو بتانا یہ ایک جو ہے مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن کمیونٹی میں سب کے اوپر فرض نہیں ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. یہ جو آیتیں آئی ہے اس میں دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے تو جنگ کے لیے جانا حالانکہ جنگ تبوک کے ٹائم سب کے اوپر فرض عین کر دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ سچویشن کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، موقع کے حساب سے وہاں پر اس ٹائم پر فرض عین تھا. لیکن آگے جا کر جب بھی اسلام کے ڈیفنس میں یا جو بھی دین کے اس میں جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ فرض عین بٹ اٹ از فرض کفایہ. ٹھیک ہے. یعنی اب اگر ہم گورنمنٹ کو بھی اگر دیکھیں گے، اسلامک گورنمنٹ ہے یا مسلم گورنمنٹ ہے، اس میں جو ہے بہت سارے سیکشنز ہوتے ہیں. جیسے آرمی کا ایک سیکشن ہوتا ہے، میونسپلٹی کا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے، ایجوکیشنل سیکٹر ہوتا ہے. تو ہر طرح یعنی اگر کیونکہ جنگ تبوک میں جو ہے اٹ واز مینڈیٹری کہ ہر کوئی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ایوری بڈی شوڈ بی اے پارٹ آف آرمی اور نیوی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کچھ لوگ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہو فار دا ڈیفینس، باقی کے لوگ دے آر ورکنگ ان ادر سیکٹرز اور دے آر جو ہے کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ادر
جو ہے ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی اٹس کوائٹ اوکے. تو جہاد سب کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ جو ہے پارٹیسپیٹنگ ان دس جو ہے ایکٹیویٹی یا ملٹری ایکٹیویٹی جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اب جو جانے والے پارٹیسپیٹ کرنے والے ٹھیک ہے, جو پیچھے رہنے والے وہ دوسرے افیئرس کے ساتھ جو ہے اب جو بھی معاملہ کرے وہ دین کی سمجھ بوجھ کے حساب سے, دین کی سمجھ بوجھ اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان کو کرنا چاہیے. اور پھر جو بھی کام معاملہ کرے انسان, ٹھیک ہے, یعنی جو دوسرے سیکشنز میں ہے جیسے ایجوکیشنل سیکٹر میں, میونسپل سیکٹر میں, ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر میں, تو اس کے لیے بھی دین کا علم ہونا ضروری ہے, کیونکہ دین از ناٹ جسٹ جو ہے آپ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, لیکن ہر معاملہ جو ہے دین کے اعتبار سے کرنا چاہیے. تو ایک سیکشن جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے لوگوں کو دین کی تعلیمات بتانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کے لیے. اور پھر خاص طور سے مدینے کے آس پاس دین پھیلانا جو ہے یہ بھی صحابہ کرام کے لیے بہت ضروری تھا. علم کی کمی تھی, عقائد میں خرابی تھی, منافقت جو ہے بہت ہی زیادہ کثرت میں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پھر کیا کرو, اس کا سلیوشن کیا ہے, تم لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں نکلو, لوگوں کے پاس دین کا جو ہے علم پہنچاؤ اور اپنی قوم کے پاس جو ہے وہ چیز پہنچاؤ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا صحابہ کرام کے طرف سے. دوسرا جو آس پاس کے لوگ ہیں جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے, تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم گروپس میں نکلو اور جاؤ اور دین کا علم سیکھو, اور پھر واپس جا کر اپنے گروپ میں دین کا علم ان کو سکھاؤ, ان کا عقیدہ جو ہے کیا کرو, درست کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے خاص طور سے دین کا علم وہ حاصل کرنا اور دوسروں کو جو ہے سکھانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم اگر آپ نہیں حاصل کریں گے تو اٹ ول لیڈ ٹو منافقت. ایک اور چیز یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم, ایجوکیشن, لرننگ پروسیس یہ صرف بچوں کے لیے ہے, لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا اور خاص طور سے دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور کسی بھی یعنی تعلیم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو اینی ایج. اور پھر موقع کے مناسبت کے حساب سے دین کی جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اٹک گو جو ہے پورا علم حاصل کر لیں, لیکن جیسے جیسے عمر ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, موقع ہوتے ہیں, ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. پھر سمجھ بوجھ کی امپورٹنس بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ کس وقت ہم کو کس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ابھی جو ہے ہم کو کس ایکٹیویٹی میں یا کس ایریا میں جو ہے ہماری ضرورت ہے, ہمارے کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, یہ بھی جو ہے یہاں سے پتہ چلتی ہے. اور یہاں پہ تعلیم جو ہے حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا, اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بچے کس سے, اللہ کے عذاب سے بچے, گناہوں سے بچے. تو ہمیں یہاں پر یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا علم ہم کو گناہوں سے کتنا بچا رہا ہے. ہم جو ہے سکسیسفل تبھی ہوں گے جب ہم یہ علم حاصل کر کر اپنے گناہوں سے بچے. تو اس سے جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی ہمارا مین آبجیکٹو کیا ہے یہ علم حاصل کرنے کا, یہ ہم کو پتہ چلتا ہے. ہمارا آبجیکٹو عالم کہلانا نہیں, ہمارا آبجیکٹو فیمس ہونا نہیں, ہمارے آبجیکٹو جو ہے مارکس اسکور کر کر سرٹیفکیٹ جو ہے جمع کرنا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, جہنم کی آگ سے بچنا ہے. اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا ضروری ہے. کس کے لیے, کہ دین کا علم جو ہے سیکھے اور سکھائے, لوگوں میں اسلامی عقائد صحیح کرے اور باقی تمام فرائض کے بارے میں صحیح لوگوں کو بتائے. یہاں پہ آگے کی جو آیات ہے اس میں جنگ کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قاتلوا الذین, جنگ کرو ان لوگوں سے, یلونکم, جو قریب ہے تمہارے, من الکفار, کفار میں سے. یعنی سب سے پہلے کیا ہے جو ہے یہاں پر جو تم سے قریب ہے, یعنی دور کے کفاروں سے زیادہ پہلے بھیڑنا نہیں ہے. جیسے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے, سب سے پہلے مکہ, طائف, اور پھر اس کے بعد خیبر, یہ ساری ایریاز میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیے, اور فائنلی اینڈ میں 9 ہجری کے بعد جو ہے رومنز اور عیسائیوں کے جو ہے اس میں گئے. تو پھر فرسٹ رول کیا ہے یہاں پر, فرسٹ رول یہ ہے کہ قریب کے, دور کے نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے کافروں کے ساتھ پہلے معاملہ کیا تھا وہ ہے. ول یجدو, اور چاہیے کہ وہ پائے, فیکم, تم میں, غلظہ, سختی, یعنی کافروں کو پتہ ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمز آر ویری اسٹرانگ, ادروائز مسلمانوں کو جو ہے وہ کچل کر رکھ دیں گے.
ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا انہوں نے کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کسی نے کہا جس زمانے کا آپ حال بیان کر رہے ہیں اس زمانے میں کیا ہم مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زمانے میں کم نہیں ہوں گے بلکہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ تو ایک آدمی نے کہا یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وجہ سے ہوگی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کتنے بہت زیادہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان جو ہے موت نہیں یاد کرنا چاہتے۔ کووڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کووڈ میں کیا حال تھا، کوئی مرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا تھا، ہر کسی کو موت سے خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو، اپنوں کو بھی جو کیا کیے کس طرح جو ہے مٹی کے حوالے کرنے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ تو میں یہ نہیں، اب اٹس اے ویری ڈفرنٹ ڈبیٹ کہ وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو شو اے مرر کی موت سے غم یا موت سے ڈر یا موت کو نہیں یاد کرنا یہ جو ہے ایک مسلمان کے اندر کتنا گھر کر گیا ہے۔ اور پھر مسلمان شوڈ بی ویری اسٹرانگ، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک رعب ہونا چاہیے نہیں بھی مسلمان، لیکن مسلمان جو ہے دل سے نرم ہونا چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہونا چاہیے، لیکن بظاہر اس کو دیکھنے پر پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز وتھ ہز دین۔ تو اس طرح جو ہے اس کا کیا ہونا چاہیے، سختی ہونا چاہیے کہ معلوم ہونا چاہیے ہر کسی کو کہ دے آر ویری اسٹرانگ، دے کی ناٹ کمپرومائز آن دیئر دین یا ود دیئر دین۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ لوگ کیا کریں گے، ان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا احساس ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ۔ اور تقویٰ کیا ہے پتہ ہے، متقی کون ہے وہ بھی پتہ ہے، متقین کے صفات کیا ہے وہ بھی پتہ ہے، متقین کے علامتیں کیا ہیں وہ بھی پتہ ہے۔ اور یہ تقویٰ اختیار کرنے والے یہ متقی لوگوں کے ساتھ جو ہے کیسا ہے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا اگر ساتھ چاہیے تو تقویٰ ہم کو اپنا لینا چاہیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی اتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من یقول کوئی ہے جو کہتا ہے، یعنی منافق، ایکم کون ہے تم، زادت ہو بڑھایا اس کو، ہذہ اس نے یعنی اس سورت نے، ایمانا ایمان میں، جس کے دل میں ایمان ہے جب آیت اترتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ منافقین کے حالات اور ان کا حال جو ہے قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہے، جب سورتیں نازل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا تھا، ان کا دل ڈرتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا دل ڈرتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ ایمان والوں کے اوپر ایک تانے اور ایک طنز بیان کرتے تھے، کمنٹ کرتے تھے کہ وہ کیا بات ہے، وہی تو بات نازل ہوئی ہے، کیا نئی چیز ہے، کیا فرق ہے، وہ پہلے پچھلوں کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ کہتے تھے، یعنی ایک طنزیہ طور سے کہتے تھے، اچھا کیا تم کو جو ہے یہ آیت نازل ہونے سے ایمان بڑھا تمہارا، یعنی اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں۔ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، جب وحی آتی، جب قرآن اترتی، فزادتہم تو بڑھا دیا اس نے ان کو ایمان میں، وہم یستبشرون اس حال میں کہ وہ خوشخبری مناتے ہیں، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے کہ صورتوں کے پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی ہم آیت پڑھتے ہیں، جب بھی ہم کبھی تفسیر سنتے ہیں، جب بھی ہم قرآن کی جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں سنتے ہیں، تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کیا ہمیں بوریت ہوتی ہے، کیا ہمیں نیند آتی ہے، یا ہم جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو پھر کس چیز میں ہمارا دل لگتا ہے؟ ہمارا دل پارٹیز میں لگتا ہے، ہمارا دل کرکٹ ٹی وی میں لگتا ہے، یا پھر ہمارا دل قرآن کی آیتیں سننے میں لگتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور قرآن کی آیتیں سننے کے بعد کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، پھر جوں جوں ترقی ہوتی ہے تو اس کی روشنی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پورا قلب یعنی پورا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ نورانی یعنی بالکل لائٹنڈ جو ہے ہو جاتا ہے۔
सिमिलरली कुफ्र और निफाक जो है वो कैसे शुरू होता है, एक स्याह दाग की तरह शुरू होता है। दिल पर जो जो इंसान गुनाह करता जाता है तो कुफ्र की शिद्दत बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल जो है काला हो जाता है। और सहाबा करम देखिए, ईमान लाना सिर्फ आप मोमिन हो जाए या मुसलमान हो जाए ये काफी नहीं है, लेकिन हमारा ईमान बढ़ता और कम होता भी है। सहाबा करम क्या कहते थे, यानी आपस में एक दूसरे से कहते थे कि आओ मिल बैठकर ईमान लेकर आए, यानी वो तो ऑलरेडी मुसलमान थे, फिर मिल बैठकर ईमान लेकर आए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम अपने ईमान में इजाफा करें। एक जगह जो है ईमान की और कुरान के वही का एग्जाम्पल इस तरह से भी दिया गया है कि बारिश जैसे गिरती तो जमीन के ऊपर ही एक जैसी है, यानी ऊपर से जब गिरती है बारिश तो एक ही होती है, लेकिन उसका मामला क्या होता है, जमीन क्या करती है, कोई जमीन उसको जब्त कर लेती है, कोई जमीन जो है उसको रोक कर जो है अपने अंदर जैसे पौंड वगैरह के शक्ल में जो है उसको जमा कर लेती है, या कोई चटियल पत्थर होता है बिल्कुल वो स्लिप ऑफ हो जाता है। तो आयतें भी इसी तरह होती है, जब कुरान की बात हम तक पहुंचती है तो कोई इंसान क्या करता है, उसको पूरा जज्ब कर कर अपने अमल में लेकर आता है। कोई क्या करता है, इल्म की तरह उसको रोक लेता है ताकि दूसरे उसको उस इल्म से फायदा उठाए, और कोई जो है एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देता है, जैसे चटियल पत्थर से वो बारिश चली जाती है। तो हमें क्या बनना है, जज्ब करने वाला या फिर रोकने वाला, या फिर जो है उसको बिल्कुल चटियल पत्थर की तरह बनना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अम्मल्लज़ीना रहे वो लोग फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में मरदुन बीमारी है। बीमारी किसके दिलों में है? बेसिकली तो मुनाफिकत की बीमारी, उसके अलावा एक कुफ्र की, शिर्क की, गुमराही की बीमारी है। फज़ादतहुम उसने बढ़ा दिया उनको रिज्सम नजासत में, यानी कुफ्र में और भी पक्के हो जाते हैं, शिर्क में, निफाक में, गुमराही में और भी पक्के हो जाते हैं। इला रिज्सिहिम इनकी निजासत के, वमातू और वो मर गए, वहुम काफिरून इस हाल में कि वो काफिर हैं। यानी मुनाफिकीन, मुशरिक और काफिर उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कोई बख्शिश नहीं होगी, उनकी जो है कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। यानी कुरान की आयतें सुनने के बाद ईमान वालों का क्या जो है अमल होता है, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। अवला यरौना क्या भला नहीं वो देखते, अन्नहुम के बेशक वो युफ्तनून आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन हर साल, मर्रतन एक बार, औ मर्रतैन या दो बार। कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब अल्लाह ताला मुनाफिकीन और नाफरमानों को आजमाते नहीं है, बिल्कुल आजमाते हैं, अलग अलग तरीके से आजमाते हैं। कभी जो है आप के टाइम पे जो है इस तरह आजमाए, जंग तबुक वगैरह देखिए आप, कौन आप का साथ देता है नहीं देता है, इस तरह से आजमाए गए। अदरवाइज नेचुरल कलामिटीज की शक्ल में, आफत की शक्ल में, जिस्मानी तकलीफों की शक्ल में, या फिर कुछ मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं इस शक्ल में, या किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला ईमान वालों को और मुनाफिकीन को आजमाते हैं। और खास तौर से यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र है कि हर टाइम, एवरी ईयर जो है उनकी आजमाइश होती ही होती है, ऐसे हालात से वो गुजरते हैं कि उनकी आजमाइश होती है। सुम्मा ला फिर नहीं, यतूबूना वो तौबा करते हैं, वला हुम यज़क्करून और ना वो नसीहत पकड़ते हैं। मुनाफिकीन को जब आजमाया जाता है तो फिर अगर उनके दिल में ईमान हो तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आते हैं, हिदायत हो तो फिर लौट आते हैं, लेकिन अगर हिदायत ना हो, ईमान ना हो तो फिर वो नसीहत नहीं पकड़ते, भले ही किसी भी आजमाइश से क्यों ना गुजरो, भले ही किसी भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट से ना गुजरो। व इज़ा मा और जब भी उंज़िलत उतारी जाती है सूरतुन कोई सूरत, नज़रा देखते हैं, बादुहुम उनमें से बाज इला बाज की तरफ, यानी मुनाफिकीन क्योंकि अल्लाह ताला जो है उनका हाल खोल रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ इशारे करते हैं कि कहीं ये हमारे बारे में तो नहीं है, वो लुक्स एक्सचेंज करते हैं और फिर ये जो है गेस करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये आयत में हमारा हाल तो नहीं खोला जा रहा है, कहीं इस आयत में हमारे बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। हल यराकुम क्या देखता है तुमको, मिन अहदिन कोई एक, यानी वो जो है आपस में ये लुक्स एक्सचेंज करके ये जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें तो कोई नहीं देख रहा है। सुम्मा फिर सरफू
وہ منہ پھیر جاتے ہیں، یعنی وہ جہاں پہ قرآن پڑھی جا رہی ہے ان محفلوں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. فرف اللہ، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بھی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم ایک قوم ہے، لا نہیں یفقہون جو سمجھتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صرف اللہ قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. کہاں سے؟ ہدایت سے پھیر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خود سمجھنا پریفر نہیں کرتے، جو خود سمجھ کر نہ سمجھ بنتے ہیں، خود سمجھ کر اپنے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ایک سچویشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بطور سزا ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر ان کے دل میں کوئی ہدایت جذب نہیں کر سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے. یعنی کتنا بھی ان کو سمجھاؤ، کتنا بھی ان کو سناؤ، کتنا بھی ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، کتنی ہی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے، کتنا ہی قرآن ان کے سامنے پڑھی جائے، وہ نہیں سمجھتے. تو اب یہاں پر اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، قرآن پڑھی جاتی ہے، قرآن جو ہے از ویری کامن، کتنے لوگ حفظ کرتے ہیں، کتنی جو ہے مساجد میں ڈیلی پڑھی جاتی ہے، لیکن اسٹل لوگ جو ہے بدعات میں انوالوڈ ہے، شرک میں انوالوڈ ہے، غلط کام کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں وہ سمجھتے. تو قرآن صرف پڑھی جانی ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کی جائے. اور چاہے کوئی بھی علم آپ سمجھ لے، کتنی ہی بڑی سے بڑی تھیوریز اینڈ فلسفیز یا فیکٹس آپ کچھ بھی سمجھ لے، لیکن قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن اگر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قوم لا یفقہون ہے، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے اس کو جو ہے، بٹ اٹ میکس نو سینس. اس کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کو. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل ان کے پھر جاتے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے. تو اگر دل ہم کو ایمان کے اوپر جمع کر رکھنا ہے تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ قرآن کو ہم سمجھے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا الہ الا انت سبحانک